أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق اللہ العظیم. سورہ فاطر آیت نمبر 18 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ولا تزر، اور نہیں اٹھائے گا، وازرۃ، کوئی اٹھانے والا، وزر اخرى، دوسرے کا بوجھ، وَإِن تَدْعُ، اور اگر بلائے، مُثْقَلَةٌ، کوئی بوجھ سے لدا ہوا انسان کسی کو بلائے بھی، إِلَى حِمْلِهَا، اپنے اس بوجھ کی طرف، لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، نہ اٹھائے گا وہ اس میں سے شیء، کچھ بھی، تھوڑا سا بھی، وَلَوْ كَانَ، خواہ ہو وہ، اگرچہ ہو وہ، ذا قربا، قرابت دار. آیت کا یہ والا حصہ پہلے سے سمجھتے ہیں. لا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، اس بوجھ کو جو پیٹھ پر لگا ہوا ہو. ایک ہوتا ہے حمل، حمل بھی بوجھ کو کہتے ہیں جو پیٹ میں ہو یا درختوں کی شاخوں میں، عربی میں اسے حمل کہتے ہیں اس بوجھ کو، لیکن جو پیٹھ پر ہو اسے وزر کہتے ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے قیامت کا ایک سین پیش کرتے ہیں. ہم سب کے سامنے یہ رہنا چاہیے، ہر وقت ہمارے قلب و ذہن پہ یہ سین رہنا چاہیے کہ جب لوگوں کو لے جایا جا رہا ہوگا میزان کی طرف جہاں عملیں تولی جائیں گی، جب وہاں کی طرف لے جایا جائے گا اور لوگوں کی پیٹھوں پر بوجھ ہوگا، وہ پتھر کا یا لکڑی کا بوجھ وہاں نہیں ہوگا، وہ گناہوں کا بوجھ ہوگا، اور گناہوں کے بوجھ سے وہ دبے جا رہے ہوں گے، بھاری ہوگا، وہ جا رہے ہوں گے. تو فرمایا کوئی نہیں اٹھائے گا کسی کا بوجھ، کوئی بھی شخص نہیں اٹھائے گا. اگرچہ کوئی لدا ہوا جس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہو، وہ اپنے کسی عزیزی، اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے بھی کہے گا، اس سے کہے گا کہ تھوڑا سا، صرف زیادہ نہیں، ایک گناہ مجھ سے لو، بہت بھاری مجھے ہو رہا ہے، ایک گناہ مجھ سے لو. تو وہ بھی اسے جواب میں کہے گا ایسا نہیں ہے. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ ایک عورت ہوگی، اس وزر کا جو ہے کہ اس سے مراد ایک ایسی عورت ہے، ایک عورت ہوگی اپنی بیٹے کو پہچانے گی، اپنے بیٹے سے کہے گی کیا میرا پیٹ تیری قرارگاہ نہیں تھا؟ کہے گا ہاں تھا. کہا میری چھاتی تیرے لیے مشکیزہ نہیں تھا؟ کہا بالکل تھی. کہا میری گود تیرے لیے قرارگاہ نہیں تھی؟ کہا بالکل تھی. کہا دیکھو پھر میں جھکی جا رہی ہوں، میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے، صرف ایک گناہ میرے گناہ میں سے تم لے لو. وہ کہے گا امی دور ہو جاؤ، میرے لیے تو میرے ہی گناہ کافی ہے، میرا اپنا بوجھ ہی میرے لیے کافی ہے، تم مجھ سے دور ہو جاؤ. بیٹا ماں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ماں بیٹی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بھائی کا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، گناہوں کا بوجھ. وہاں سب کو معلوم ہوگا یہ گناہ جس کو ہم آج ہلکا سمجھتے ہیں کسی گناہ کو، وہاں قدر و قیمت معلوم ہوگی کہ یہ ہلکا نہیں تھا، یہ کتنا بھاری تھا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. یاد ہوگا سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں کچھ لوگ جو ہوں گے وہ اٹھائے ہوں گے
اسقالم مع اسقالہم، اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہوں گے۔ آپ کہیں گے ایک بات ٹکرا رہی ہے، وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، تو وہ وہاں جو کس بوجھ کا تعلق ہے؟ جو آپ کی وجہ سے آپ نے کسی گناہ کا آغاز کیا، اس کی وجہ سے دوسرا بھی گناہ میں شریک ہوا، تو اپنے گناہوں کا بوجھ تو ہوگا ہی، اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اس کے اوپر ہوگا۔ یہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہے، وہ اور مسئلہ ہے۔ وہاں جو بیان کیا گیا تھا، کسی بدعت کا آپ نے آغاز کیا، کسی غلط کام کا آپ نے آغاز کیا، کسی غلط رسم و رواج کا آپ نے آغاز کیا، اس پر اور لوگ بھی عمل پیرا ہوں گے، تو تمہیں اس کا گناہ اور ان لوگوں کا گناہ بھی سمیٹنا ہوگا، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہتا کہ میرا تھوڑا سا بوجھ، تھوڑا سا ایک گناہ میرا لے لو، اپنی پیٹھ پر اس کو لا دو، کوئی تیار نہیں ہوگا، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ لا یحمل منہ شیء، تھوڑا سا بھی، اس میں سے کچھ کا کچھ حصہ بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ولو کان ذا قربا، اگر جو آپ کا قرابت دار ہی ہو۔ پھر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انما تنذر الذین یخشون ربهم۔ اس آیت کا ایک شأن نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہاں کچھ لوگ کہتے تھے جب اسلام قبول کرتے تھے کسی بھی گھرانے سے کوئی شخص، تو اس کے بزرگ، اس کے ساتھی کہتے تھے دیکھو چھوڑ دو یہ راستہ، غلط راستہ ہے، تمہیں اگر یہ راستہ چھوڑنے سے، نبی کا ساتھ دینا جو ہے، اگر تم یہ چھوڑ دو گے، اگر اس کا کوئی گناہ ہوگا تو یہ ہم اپنے ساتھ لیں گے، یہ گناہ ہم اپنے ساتھ لیں گے، مگر تم چھوڑو یہ راستہ۔ تو اس کے جواب میں بھی یہی بات ہے کہ نہیں، وہاں کوئی کسی کا گناہ نہیں۔ یہ آج ہلکا سمجھتے ہیں یہ بات کہنے میں، کسی ساتھی کو کہیں گے چھوڑ دو فلاں راستہ، اگر اس کا کوئی گناہ ہوگا تو میرے ساتھ، یہاں تو یہ کہی آئے گی بات، لیکن وہاں یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر پیارے نبی سے فرمایا انما تنذر، بے شک آپ ڈرائیں گے، یا آپ ڈراتے ہیں، یا آپ ڈرا سکتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو، الذین یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، یعنی جن لوگوں کے دل میں خدا کا خوف ہے انہی کو آپ انذار کر سکتے ہیں، انہی کو آپ آخرت کے عذاب سے ڈرا سکتے ہیں، انہی کو آپ اپنی طرف بلا سکتے ہیں۔ ایک چیز ان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، انہی پر آپ کی نصیحت کارگر ہوگی۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بھی یاد رہے، وَمَن تَزَكَّىٰ، جو پاک ہوتا ہے، جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ تزکیٰ لفظ جو ہے اس میں دونوں پاکیزگیاں آتی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جو گناہوں سے پاک ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، ہر قسم کی آلودگی سے اس نے آپ کو پاک رکھا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو اس کا وہ پاک ہونا اسی کو فائدہ دے گا، یعنی وہ اس کو اپنے لیے ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہے، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ وہ کسی کی پاکیزگی اختیار کرنا اس کے لیے ہی اس میں بھلائی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، المصیر، لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اب دیکھیں کس پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں دو انسانوں کی ساتھ ساتھ دو متضاد صفات۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اعمیٰ اور بصیر، یعنی نابینا اور بینا، آنکھوں والا اور اندھا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کے پاس علم ہے وہ آنکھوں والا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اندھا ہے۔ اندھا جب چلتا ہے وہ کسی بھی وقت کہیں گر سکتا ہے، لیکن آنکھوں والا چلے گا تو دیکھ کر راستہ چلے گا۔ کہا یہ برابر نہیں ہے۔ تو ایمان والے کو کہا گیا ہے کہ یہ آنکھوں والا ہے، اور جو ایمان والا نہ ہو، جس نے کفر کیا ہو، جو شرک کی دلدل میں پھنسا ہو، تو اسے اعمیٰ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرے اور روشنی یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھیرے اور روشنی،
اندھیرا جہالت ہے اور روشنی علم ہے، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ، ظل سائے کو کہتے ہیں، اور نہ سایہ، ولا الحرور، حرور کہتے ہیں جھلستی ہوا کو، یا کچھ لوگوں نے اس کا کیا جھلسا دینے والی دھوپ، تیز دھوپ، کہ سایہ، راحت دینے والا سایہ اور جھلستی دھوپ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا جب انسان نیک کام کرتا ہے، کوئی اچھا راستہ اختیار کرتا ہے، اسے سکون جیسا ملتا ہے جیسے وہ کسی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہو۔ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی تپش اسے محسوس ہوتی ہے دل میں۔ گویا یہ دونوں، نیک کام کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک کو چین ہوگا، سکون ہوگا، راحت ہوگی، ایسی راحت جیسی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے سے ملتی ہے، اور دوسرے کے لیے جھلستی ہوا ہے، انتہائی گرم لو جسے کہتے ہیں، جسے وہ جھلسا دینے والی ہوا دوسرے کے لیے۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے مراد یہ آخرت کا ظل اور حرور ہے، یعنی جو بھینا ہوگا، جو نور یعنی روشنی میں چلنے والا ہوگا، اس کے لیے ظل ہوگا یعنی سایہ ہوگا، اور جو عامہ ہوگا اور جو ظلمات، جو اندھیرے راستوں میں چلنے والا ہوگا، اندھیرے میں چلنے والا ہوگا، اس کے لیے حرور ہوگا وہاں پہ۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندے اور مردے یہ بھی برابر نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي، نہیں برابر ہے، الْأَحْيَاء وہ جو زندہ ہے، وَلَا الْأَمْوَاتُ اور نہ وہ جو مردہ ہے۔ یہاں زندہ اور مردہ سے مراد دل کا زندہ ہونا اور دل کا مردہ ہونا ہے۔ جن کا دل زندہ ہو، میر درد نے یہ بات کہی ہے، مجھے یہ ڈر ہے اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یعنی جب دل زندہ ہوتا ہے تو انسان بھی زندہ ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل مر گیا، اس کا ضمیر مردہ ہو گیا، تو انسان کیا ہے؟ پھر چلتی پھرتی لاشیں ہیں، وہ ہمیں دکھتی ہیں یہ کہ یہ تو زندہ انسان ہے، لیکن جن کا دل زندہ نہیں ہے وہ زندہ ہے ہی نہیں۔ کہا زندہ اور مردہ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یسمع، سنا دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہی سن سکتا ہے۔ وما انت بمسمع، اور تم نہیں سنانے والے، من فی القبور، جو قبروں میں ہوں۔ گویا جو جن کی یہ جسم جو ہے یہ چلتی پھرتے قبریں ہوں، ان کے اندر جو دل ہے وہ مردہ ہو، گویا وہ قبروں میں ہے، تو جو قبروں میں ہے ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں سے مراد کچھ لوگوں نے یہ بھی لیا ہے کہ قبر کے پاس جب انسان کوئی پکارتا ہے تو جو مردے ہیں وہاں وہ نہیں سنتے۔ تو کسی بھی جگہ یہ نہیں آیا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، یہ آیا ہے، یہ 3 جگہوں پہ آئے قرآن پاک میں کہ آپ نہیں سنا سکتے۔ گویا جب آپ کچھ وہاں سنانا چاہیں تو اللہ جب پہنچانا چاہے ان تک آپ کی آواز تو وہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جب پہنچانا چاہے وہ پہنچا سکتا ہے، تو آپ ڈائریکٹ ان سے نہیں کچھ کہہ سکتے، نہ کچھ مانگ سکتے، مانگنے کی تو بات ہی نہیں۔ تو کوئی اس طرح بھی، جس طرح ہمیں سکھایا گیا السلام علیکم، ہمیں سلام کرنا ہے وہاں پہ، یا اہل القبور، تو جب اللہ چاہتا ہے کہ یہ ان تک پہنچاتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ اس کو نہیں سنا سکتے، آپ سنانے والے نہیں ہیں ان کے جو قبروں میں ہوں۔ ان انت الا نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہیں مگر ڈرانے والے، یعنی آپ کا کام صرف انذار کرنا ہے، ڈرانا ہے کہ رب کی نافرمانی کے نتیجے میں تمہیں بھگتنا ہوگا۔ ایسا جسے الحرور کہیں کہا گیا، جسے بھڑکتی ہوئی آگ کہیں کہا گیا۔ انا ارسلناک، ہم نے یقیناً آپ کو بھیجا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ یعنی ہم نے آپ کو جب بھیجا 2 کام آپ کے سپرد ہیں، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ خوشخبری سناتے ہیں
یعنی جو اللہ کے فرما برداری میں آ گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں آ گئے، جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اپنی خوشی کو اللہ کی خوشی کے تابع کر دیا، جنہوں نے اپنی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی کے تابع کر دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کے، انہیں آپ خوشخبری سناتے، اور جو نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے، جو دور بھاگتے ہیں اللہ سے، جو دور بھاگتے ہیں قرآن سے، جو دور بھاگتے ہیں دین سے، ایمان سے، تو ان کے لیے آپ نذیر ہیں، ان کو آپ ڈراتے ہیں کہ دیکھو آگے کیا ہونے والا ہے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ، وَإِن اور نہیں، ان کے معنی پہلے بھی میں نے کہا ہے، اگر آگے اللہ ہو تو اس کے معنی نہیں کیا آتے، اور ان نہیں، من امت کوئی بھی امت، اللہ مگر، خلا گزرا ہے، فیہا ان میں، نذیر کوئی ڈرانے والا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوم کسی بھی خطے میں ہو، کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے اپنا رسول نہ بھیجا ہو، نذیر ڈرانے والا۔ یا تو رسول وہاں پہنچا ہوگا، یا رسول کا کوئی نمائندہ وہاں پہنچا ہوگا، رسول کا کوئی آگے جو اس کا پیغام پہنچانے والا ہو۔ ہر جگہ پہنچا ہے اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام پہنچا ہے ہر جگہ۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی آخرت میں یہ نہیں کہہ پائے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی مرضی کیا تھی، یہ مجھے معلوم نہیں تھا آخرت کیا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ دنیا فنا ہونا ہے، وہ ختم ہونا ہے۔ ہر ایک تک پہنچا، یا تو خود رسول پہنچے ہوں گے، یا نبی پہنچا ہوگا، یا نبی کا نمائندہ پہنچا ہوگا۔ تو یہ آیت نمبر 24 تک آج ہم نے مکمل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات میں جو ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے درس ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار ہم ان کو پڑھیں گے۔ یہ الفاظ جو قرآن کے الفاظ ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں، ان کے معنی تو آپ کے ذہن میں ہیں، اب آپ دیکھیں گے ان کا اثر کچھ اور ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين.